بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کس طرح جنت میں پہنچے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال کر زمین پر نہ بھیجا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام ینوس تھا۔ انہیں ادریس اس لیے کہتے تھے کیونکہ ادریس کی معنی ہے درس دینے والا، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام خدا کی حکمت اور اسلام کی خوبیاں لوگوں کو بیان کرتے تھے اور درس دیا کرتے تھے، اس لیے انہیں ادریس کہا جاتا تھا اور انہیں ادریس کا لقب ملا۔ حدیث ابو ذر میں ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئی، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا اور کپڑے سی کر پہنے۔ ان سے پہلے لوگ درختوں کے پتوں سے سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے اور ساتھ ہی تسبیح و تقبیح سے خدا کرتے رہتے تھے۔ بہت سے معتبر اسناد کے مطابق حضرت امام جعفر صدیق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مکان تھا، جہاں وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ واضح رہے کہ مسجد سہلہ عراق کے شہر کوفہ میں واقع ہے، اور اس مسجد کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس جگہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے، اور قیامت کے دن اسے مقام بلند پر پہنچائے گا جو حضرت ادریس علیہ السلام کی جگہ ہے۔ ایک اور حدیث میں عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں شہروں گھومتے سیاحت کیا کرتے اور روزے سے رہتے تھے۔ جہاں رات ہو جاتی وہاں اپنا قیام کر لیتے تھے۔ روزی ان تک پہنچ جاتی اور فرشتے ان کے اعمال بھی دوسرے لوگوں کی طرح آسمان پر لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ملک الموت نے خدا سے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کرنے کا اور ان سے ملاقات کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اجازت لے کر ان کے پاس آئے اور کہا، چاہتا ہوں کہ آپ کی مصاحبت میں رہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے منظور فرمایا اور وہ ایک دوسرے کے رفیق ہو گئے، اور وہ مدت تو ساتھ رہے، دن کو روزے رکھتے، جبکہ رات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کا کھانا پہنچ جاتا۔ وہ ملک الموت کو بھی کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دیتے، لیکن ملک الموت فرماتے، مجھے ضرورت نہیں، اور نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام تھک کر سو جاتے، لیکن ملک الموت کو نہ سستی لاحق ہوتی اور وہ نہ سوتے تھے۔ اسی طرح چند روز گزرے، یہاں تک کہ ایک روز وہ انگور کے ایک باغ اور اوسفن کی ایک غلہ کی طرف سے گزرے۔ انگور پکے ہوئے تھے۔ ملک الموت نے پوچھا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ ہم بھیڑ کا ایک بچہ اس غلے سے یا اس باغ سے انگور کے چند گوشے لے لیں اور آپ شام کو اسی سے افطار کر لیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، سبحان اللہ، میں تم کو اپنے مال سے کھانے کی دعوت دیتا ہوں تو انکار کرتے ہو، اور مجھ کو دوسروں کا مال غیر اجازت کھانے کی دعوت دیتے ہو۔ تم نے میری مصاحبت کر کے خوب دوستی نبھائی ہے، بتاؤ کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب آیا، میں ملک الموت ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تم سے میری ایک حاجت ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ تو کہا، چاہتا ہوں کہ مجھے آسمان پر لے چلو۔ تو ملک الموت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور آسمان پر لے گئے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک دوسری حاجت ہے۔ پوچھا، وہ کیا؟ میں نے سنا ہے کہ موت بہت سخت ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا کچھ مزہ میں بھی چکھوں، تاکہ سمجھوں ویسا ہی ہے جیسا میں نے سنا ہے۔ ملک الموت نے خدا سے اجازت لی۔ اجازت مل گئی تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی سانس پکڑ دی، پھر تھوڑے دیر بعد چھوڑ دی۔ پوچھا کہ موت کو کیسا پایا؟
کہا بہت ہی زیادہ شدید، اس سے بھی زیادہ جتنا کہ میں نے سنا تھا۔ پھر کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی کہ مجھ کو جہنم کی آگ دیکھنی ہے۔ ملک الموت نے حکم دیا کہ جہنم کے دروازے کھول دیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا ایک اور حاجت ہے، یعنی مجھ کو جنت دیکھنا ہے۔ حکم دیا جنت کا دروازہ کھول دیا جائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے اور کہا اے ملک الموت، اب میں یہاں سے باہر نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سو میں نے چکھ لیا۔ فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جو جہنم کے پاس سے وارد نہ ہو، اور میں وارد ہو چکا۔ اور بہشت کے بارے میں فرمایا ہے کہ اہل بہشت سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں رہ گئے اور ابھی تک جنت میں موجود ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔